مبارک میں روزے رکھ رہے ہیں روزے دار، اور ایسے میں کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے ساتھ ساتھ کام بھی ہے، جاب پہ بھی جا رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو لوگوں کی اکثر بیشتر نیند مکمل نہیں ہوتی، جس کی شکایت اکثر بیشتر لوگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تھکن رہتی ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، اور جو ہمارا فوکس ہے وہ جو ہے وہ نہیں اس طریقے سے چیزوں پر رہتا، جس سے پڑھائی اور کام پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ بالکل جناب، اب ہو کیا رہا ہے کہ سحری تک جاگنا ہے ہم نے، اس کے بعد سحری کر کے سونا ہے، پھر آپ نے اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کام کے لیے اٹھ جانا ہے، وہاں سے واپس آنا ہے، افطار کرنا ہے، اور پھر وہی ایک کانسٹنٹلی ایک سائیکل ہے جس کو ہم ریپیٹ کیے جا رہے ہیں۔ نیند کی کمی سے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کے ایشوز ہو جاتے ہیں، ہاضمہ جو آپ کی ڈائجیشن ہے اس میں مسائل پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ طویل عرصے تک اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تو آپ کا میٹابولزم متاثر ہو سکتا ہے، اور روزہ رکھنے کے دوران توانائی کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے آپ کو۔ چلیں تو اس پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر اسما زرین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسما۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، نیند کی کمی سے ویسے یہ اثرات پڑتے ہیں جو لوگ شکایت کر رہے ہیں، تھکاوٹ ہے، چڑچڑاپن ہے، غصہ جلدی آ رہا ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں لوگوں کو بتا سکوں یہ باتیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ رمضان میں ایک چیز ہوتی ہے ایکسیپٹنس، کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کیا ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ دو طرح سے سلیپ ہماری یا نیند جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ بائی فیزک ہو جائے گی، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دفعہ ہم افطاری اور تراویح کے بعد سوئیں گے اور پھر سحری میں اٹھیں گے، اور پھر سحری کے بعد جن لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سو جاتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے سے یہ بات پتہ ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم تراویح کے بعد نہیں سو رہے، ہم بہت ساری ایسی چیزوں میں اور لگ جاتے ہیں، فیملی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، زیادہ تر اپنے موبائلز پہ 5 منٹ کی ریلز دیکھتے رہتے ہیں، اور دیکھتے 3 گھنٹے بن جاتی ہاں وہ سحری ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہم اگر رمضان کو سوللی اس چیز کے لیے بلیم کریں تو یہ شاید صحیح نہیں ہوگا۔ ہمارا جو یہ ہے کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور بائی فیزک سلیپ ہو گئی ہے، 2 بار میں سو کر اٹھنا جو ہے اس کی وجہ سے سلیپ کی ظاہر ہے جو کوالٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم تھوڑے چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، برین فاگ بھی ہوتی ہے، غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ریمیڈیز بھی ہیں۔ اچھا، ہم جو ہے یعنی کہ اپنا لائف سٹائل اکارڈنگ ٹو رمضان چینج کرنے کو تیار نہیں ہے، وہی ہمارا روٹین کا لائف سٹائل ہے، اس میں ہم ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا ریمیڈی بھی ہوتی ہے، تو ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ ریمیڈی یہ کہ ایک تو میں نے جیسے کہا نا کہ ایکسیپٹنس ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ جب ہم چیزوں کی ایکسیپٹنس رکھتے ہیں نا تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، ہم پانی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پتھروں کے ارد گرد پانی دیکھا ہے جو پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے، کہ وہ کیسے اپنے آپ کو مولڈ کر لیتا ہے، اور کس طرح سے اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی اس کے راستے میں جو بھی پتھر آئے۔ پھر دوسری ایک چیز ہوتی ہے انٹینشنل اسٹرکچرنگ، یعنی آپ کے جو کام امپورٹنٹ ہیں آپ ان کو اس وقت رکھیں، سمجھ جائیں کہ کون سا ٹائم ہے جس میں میں ایکٹیو ہوں، آپ سارے اچھے والے کام اس وقت کر لیں۔ کوئی ایسا کام ہے جیسے عید کی بجٹنگ کرنی ہے یا کچھ جس میں لڑائی ہو جائے گی، اس کو افطاری کے بعد رکھیں تاکہ آپ کھا پی کر آرام سے اس چیز کی ڈسکشن کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک بات بتائیں کہ اب رمضان میں کیا پیٹرن ہے خاص طور پر نوجوانوں کا، جینزیز کا؟ ایک تو یہ ساری رات لوڈو کھیلتے ہیں، وہ جو آن لائن لوڈو ہوتی ہے، دوسرا بھی لائیو بیٹھے رہتے ہیں، کوئی انسٹاگرام پہ لائیو آیا ہوا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ لائیو آیا ہوا ہے، کوئی ڈسکارڈ پہ لائیو آیا ہوا ہے، اور شغل چل رہا ہے پوری رات، کوئی پتہ نہیں ہے نیند کا، اور صبح اس طرح ہی اٹھتے ہیں، اٹھ کے یونیورسٹی چلے جاتے ہیں۔ ذرا بتائیں ان کو کہ کس حد تک آپ کی میموری اس سے متاثر ہوتی ہے، آپ کی یادداشت کتنی متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں جینزی کے لیے بھی نا ایکسیپٹنس کا ورڈ آج ہمارا خصوصی لفظ ہے کہ ہمیں ان کا لائف سٹائل ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ان کو یہ سجیشن دینی ہے کہ اس میں وہ ایک اعتدال لے آئیں، کچھ جاگ لیں اور کچھ سو جائیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم کہیں کہ ایوریج بندے کو 6 گھنٹے کی سلیپ چاہیے ہوتی ہے، وہ 6 گھنٹے کی پوری کر لیں۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں سیسٹا سائنس۔ سیسٹا سائنس کا مطلب ہوتا ہے جس کو عام زبان میں کیلولا یا ایوننگ کا نیپ کہتے ہیں۔ آپ نے 6 گھنٹے پورے کرنے ہیں۔ آپ 2 بجے آپ خود بھی دیکھیں گے کہ جب آپ صبح سے کام شروع کرتے ہیں تو ایک ڈپ آتا ہے، لنچ، پوسٹ لنچ ڈپ۔ اگر اس وقت پوری دنیا میں بھی ایسے ہے، ہم سے زیادہ وہ لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ دے ٹیک اے نیپ۔ جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ آفیسز کے اندر ہی پوڈز بنے ہوتے ہیں، آپ لنچ کریں، 1 گھنٹہ آرام کر لیں، پھر اٹھ کر آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی صحیح ہو جاتی ہے اور آپ کام بھی کر لیتے ہیں۔ اب جین زی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اسکول تو ویسے ہی چل رہے ہیں، کالجز تو ویسے ہی چل رہے ہیں، روزوں میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے، تو آئی تھنک دیٹ پیٹرن اس کو بھی ریتھنک کرنا۔ وہ ایک ریمیڈی میں وہ جو ہماری دیسی امائیں کا جو دیسی ٹوٹکا ہوتا تھا، جسے فلائنگ ڈرون بھی ہم کہتے تھے بچپن میں، اڑتا چپل، وہ اکثر بیشتر بڑا کام کر جاتا تھا۔ تو اب جین زی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا سینیریو ہے،
تو یہ بڑا کام کرتا وہ تھا. کہتے ہیں آپ پلیز ابیوز نہ کریں ڈومیسٹک مطلب اس کو ابیوز کر نہیں، وہ آپ کی اصلاح کے لیے تھا. تو اچھا دوسرا یہ کہ اب آپ نے کہا کہ نیند کے، اچھا اینگر کنٹرول پہ بھی اگر ہم بات کرنا چاہیں، اکثر لوگوں کو روزہ رکھ کے جب انہوں نے ان کو بھوک تھوڑی سی لگتی ہے، ظاہر ہے پیٹ خالی ہے، غصہ ہوا آتا ہے، اکثر ٹریفک میں ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ خواہ مخواہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، معمولی سی بات ہوتی ہے. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اینگر کنٹرول؟ اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے یہ کہا ہے نا کہ یہ چیزیں ہمیں ایکسپیکٹڈ ہیں، ہم اپنے کمیوٹ کو ایسے کر لیں. یہ ساری ایسی، ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس کو ہم لوگ خود سے درست نہیں کر کراچی سکتے. جیسے ٹریفک میں تو کیسے ہی کر ہاں لیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. پھر اس میں ایک انٹینشن بنا لیں، نیت، کہ جب ایسا ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ منیمم جو ہے وہ اس سے ہم نکل آئیں صلح صفائی کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ. تھوڑے دن پہلے شاید آپ کے نظر سے گزری ہو، انسٹاگرام پہ ایک ریل تھی سعودی عربیہ کی، 2 لوگوں کی ٹرکر ہو گئی تھی اور وہ پاس جائے نماز بچھا کر روزہ کھول رہے تھے. وہ بھی ہم جیسے لوگ ہیں، اگر ہم چاہیں اور یہ مثال ہم دیں، ہم ٹک ٹاک سے، انسٹا سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اگر یہ بھی سیکھ لیں. دوسری جو آپ نے بات کی نا وہ اماں کی چپل والی، اسی طرح ہمارا ایک وہ نیند کا پیٹرن تھا کہ مغرب کے بعد جو چیزیں ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی تھیں گھروں میں. چوپال ہوتے تھے لوگ، وہاں ہیر پڑھتے تھے اور ریلیکسیشن کی طرف جاتے تھے. عشاء سے سو جاتے تھے، فجر میں اٹھ جاتے تھے اور پوسٹ لنچ ایک نیپ کرتے تھے. تو اس سے جو وہ جو پیٹرنز ہیں، اگر ہم تھوڑا تھوڑا، ہم ظاہر ہے پورا وہاں تک نہیں جا سکتے، وہ فنٹیسٹیکل تھنکنگ ہوگی اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم پورے وہاں تک چلے جائیں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ایک اسکیجول بنا لیں، ایون رمضان میں بھی سونے اور جاگنے کا، اسکرین ٹائم کم کر لیں. کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں تو ابھی بھی ہم یہی کلچر دیکھتے ہیں، رات 9-10 بجے وہ لوگ سو جاتے ہیں، ایون دو کہ وہ بھی موبائل فون یوز کر رہے ہیں. بالکل، مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہم ویسٹ کو بہت کاپی کرتے ہیں، لیکن جو ان کی اچھی باتیں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ ہم سے اگنور ہو جاتی ہیں. وہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ لوگ جلدی ارلی ڈنر کرتے ہیں، سو جاتے ہیں جلدی، ارلی مارننگ اٹھ کے وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ صبح کے حصے میں جب آپ کی انرجی ہے اپنے کام کر لیں، اور پھر اس کے بعد ایک انٹینشن بنائیں چیزوں کی. اور بالکل کیفین کا پرہیز ہے تھوڑا سا، کیفین اینڈ نکوٹین بہت. چل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسما زرین ہمارے ساتھ تھے، یہ بہت یوزفل ٹپس انہوں نے بتائی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہیں تھوڑا اپنے غصے پر بھی قابو رکھیں اور ایکسیپٹنس لے کر آئیں، اور رمضان میں جی اصل تو امتحان آپ کے صبر کا بھی ہے. آپ کو آج میں